آج رات ہم 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ایک ہی میسیج میں۔ سب سے پہلی بات ہے ذاتی تیاری۔ خداوند ہمیشہ تیار ہے، اس کا فضل ہمیشہ میسر ہے، اس کی قوت ہمیشہ موجود ہے۔ پہلی بات ذاتی تیاری۔ دوسری بات ہے وعدہ شدہ بحالی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم دانیل کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں، دانیل کی کتاب ایک مقصد کے لیے ہے۔ خداوند نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر کہ وہ بحال کرے گا بنی اسرائیل کو، انہیں واپس لائے گا وعدے کی سرزمین پر بابل سے، اور انہیں واپس لے کر آئے گا یہودا کی سرزمین پر۔ خداوند کا وعدہ شدہ بحالی۔ اور پھر تیسری بات ہے متواتر آگاہی۔ وہ کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے خدا کے کلام کو دیکھا ہے، آپ خدا کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور اسے قبول کیا ہے، اور اب آپ کے پاس اس کا شعور و فہم ہے اس کلام کا، آج کل ہمیشہ کے لیے آپ کی باقی مادہ زندگی میں۔ اور سب کہیں آمین۔ اے باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج رات کے لیے، اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کچھ تو کر چکا ہے اور جو تو ہماری زندگیوں میں کر رہا ہے۔ خداوند، میں چاہتا ہوں کہ تو ہر ایک سے آج ملاقات سب کو تیار کر، تاکہ ہم اس وعدہ شدہ بحالی اور ہر ایک چیز کی ہمیں آگاہی ہو، ہر ایک زندگی میں متواتر یسوع کے نام میں۔ ہر اپنے لوگوں کو برکت دے آج رات، ہر ایک زندگی کو تبدیل کر بہتری کی طرف۔ اور ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ جلالی قوت ظاہر ہو ہر ایک زندگی میں آج رات یسوع کے نام میں۔ اسے ثابت کر اپنے کلام کو ہر ایک زندگی میں۔ یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے چکا ہے، آپ تشریف رکھ سکتے ہیں خدا کی برکات میں۔ ہم دیکھیں گے دانیل 9 باب اور اس کی ہم تیسری اور چوتھی آیت کو دیکھیں گے۔ دانیل 9 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ دیکھیں یا پھر میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کیا، میں نے اپنا ذہن تیار کیا، میں نے اپنی سوچ خدا کی طرف لگائی تاکہ خدا کو طالب ہوں۔ یہ ہمیں تیاری بخشتا ہے ذاتی طور پر کہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں، صرف تماشائی کے طور پر نہیں، بلکہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنا رخ خدا کی طرف کروں اور اپنی سوچ خدا کی طرف لگاؤں اور میں اپنا توجہ خدا کی طرف مرکوز کروں۔ اور چوتھی آیت کو دیکھیں، چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی۔ وہ کہتا ہے اس نے رخ اپنا خدا کی طرف کیا اور دعا کی، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم و مہیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے، ان سے جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ خداوند کی قوت کا ظہور ان لوگوں کے لیے جو خدا کو جانتے ہیں یسوع کے نام میں۔ پاسٹر، اگر میں خدا کو نہیں جانوں گا تو کیا ہوگا؟ میں اسے جاننا چاہتا ہوں، اسی لیے ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ آپ کا ذہن خدا کی طرف موڑے، یسوع مسیح کی طرف، آپ کا دل آسمان کی طرف مڑے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور خداوند مجھے جانے۔ یہ ایک بات ہے کہ آپ خدا کو جانیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ خداوند آپ کو جانے۔ اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے محبت کریں اور اب وہ اپنے خدا کی فرما برداری کریں، صرف آج رات ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے باقی ایام میں بھی، ہر ایک وقت جو کچھ آپ کے پاس ہو، آپ خدا کو جانیں گے اور وہ آپ کو جانے آج رات آپ کی زندگی میں تاکہ کارنامے ہوں۔ 3 باتوں کو ہم دیکھیں گے آج رات۔ پہلی بات ہے یقینی نجات کے متلاشیوں کی پراعتماد توقع۔ ہم اسے دیکھیں گے 9ویں باب میں، 10ویں باب میں، اور مستد کلام کے ذریعے طاقت کو پاک کرنے کا تصدیق شدہ تجربہ۔ تیسری بات ہے مخالف مسیح کی اپنی مرضی کے باوجود مقدسوں کے مسلسل کارنامے۔ ہم دیکھیں گے پہلے نقطے کی طرف آئیں گے۔ پہلا نقطہ ہے ہم دیکھیں گے یقینی نجات کے متلاشیوں کی پراعتماد توقع۔
ہم دیکھیں گے دانیل 9 باب اور اس کی پہلی آیت کو میں پڑھوں گا۔ دارا بن اخویریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا اس کے پہلے سال میں۔ پھر دوسری آیت میں وہ کہتا ہے یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب لگایا۔ دانیل کو جس طرح کا وہ آدمی تھا، کس چیز نے ایسا آدمی بنایا؟ وہ کتابیں پڑھتا تھا بائبل کی جو اس کے پاس میسر تھیں، اور جب اس نے کتابوں کو پڑھا بائبل میں جو اس کے پاس میسر تھی، جیسے یسایہ، جیسے یرمیہ، تو وہ اس بات کو سمجھا، اس حساب کو، برسوں کے حساب کو جو خداوند کے کلام میں سے لکھا ہوا تھا، جو یرمیہ پر خدا کا کلام آیا تھا نبی پر، کہ وہ جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں اور خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور خداوند ہماری دعا کا جواب دے گا، اور ہم خدا کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں، اور جو خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھیں یرمیہ 29 باب اور اس کی 10ویں آیت، وہ کہتا ہے کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ ہم ایسی دعا نہیں کر سکتے ہیں جو کہ برعکس ہو خدا کے کلام کے، خدا کے کہنے کے۔ خدا کہتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا۔ 70 برسوں کے بعد جب پورے ہو چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک قول کو پورا کروں گا۔ وہ انہیں واپس لے کر آئے گا اس جگہ پر، اور صرف اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، اپنے کان بند کر کے ہم نہیں، اور ہم کہیں کہ اب دعا کریں گے۔ کوئی آدمی پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں پر روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتا، بائبل کو نہیں جانتا۔ کئی دفعہ وہ وادیوں میں جاتے، دریاؤں پہ جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ اسرائیل میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اور یردن کے کنارے پر دعا اور وہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، خدا کے وعدوں کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے جو اس نے وعدے کیے ہیں۔ اور دوسری بات کو ہم یہاں پر دیکھیں گے جو ہمیں 10ویں باب کی طرف لے جاتا ہے، دانیل 10واں باب، اور دیکھیں مستند کلام کے ذریعے طاقت کو پاک کرنے کا تصدیق شدہ تجربہ۔ دیکھیں دانیل 10 باب اور اس کی 7ویں آیت، میں دانیل نے یہ رویا دیکھی۔ دوسرے کا انتظار نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ تم نے مقصد کو حاصل کر لیا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ مقصد کو حاصل کریں۔ کیا تم خدا کے تابع ہوگا؟ کیوں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں خود اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے۔ کیا تم نجات حاصل کرنے والے ہو، نئے سر سے پیدا ہونے والے ہو، خدا کی طاقت حاصل کرنے والے ہو؟ ان سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم اپنے ذہن کو تیار کرو۔ اگر تم اکیلے شخص ہوتے اس دنیا میں، پوری دنیا میں، تو مسیح پھر بھی مرتا تمہارے لیے، اور اس لیے کیونکہ تم اپنا چہرہ خدا کی طرف کریں ذاتی طور پر۔ اور میں دانیل نے یہ رویا دیکھی کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپ کپی طاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے۔ دیکھیں 11ویں آیت کو دیکھیں، یہاں پر 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے اور اس نے مجھ سے کہا، یہ ذاتی بات ہے، یہ ذاتی ہے، ذاتی تیاری ہے کہ خداوند اپنا مکاشفہ آپ کے اوپر ظاہر کرے اور اپنے وعدے تم پر ظاہر کرے، اور خداوند شرائط تمہارے سامنے رکھے خدا کی برکات کی، اور آپ انہیں حاصل کریں ذاتی طور پر، خود انہیں پکڑیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل عزیز مرد، اور جب آپ اپنا ذہن خدا کی طرف لگائیں گے، اپنا دل، اپنی محبت خدا کی طرف لگائیں گے، اور جب آپ کہیں گے کہ میں کسی دوسری چیز کا متلاشی نہیں ہوں، میں صرف خداوند کو جانتا ہوں، میرا جو خالق ہے، جو میرا منجی ہے، اور میں کسی دوسری چیز کے تابع نہیں ہوں گا، معاشرے کے، گناہ کے، شیطان کی طرف، تو سارا جو اختیار ہے وہ خدا کا اختیار ہے جسے میں جانتا ہوں، تو پھر آپ اسے سر بلند کریں گے، اور آپ جب اسے بلند کریں گے، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ صرف وہی اکیلا ہے جسے میں جانتا ہوں، میں کسی دوسری حالات کا انتظار نہیں کرتا ہوں، اور نہ میں کسی نام نہاد دوست کا انتظار کرتا ہوں، اور نہ ہی کسی مشکوک شکی آدمی کا میں انتظار کرتا ہوں، میں صرف خداوند آسمانی خدا کا انتظار کرتا ہوں، اسے جانتا ہوں، اور جس نے کلام دیا اور آپ اس کے کلام کے فرما بردار ہوں گے تو آپ خدا کے سامنے عزیز ہو جائیں گے، اور جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا،
اور جب آپ خداوت کو دیکھ لیں گے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں، یہ کلام جب اس نے مجھ سے کہا تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اور پھر وہ ہم سے 12ویں آیت میں کہتا ہے، 12ویں آیت میں، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر۔ جب آپ توبہ کر چکے ہیں تو خوف نہ کریں، جب خداوند پر ایمان لے آئیں تو خوف نہ کریں، جب آپ خدا سے دعا کرتے ہیں بڑی امید کے ساتھ تو خوف نہ کریں، جب آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ، ہر ایک چیز خدا پر مرکوز ہے تو آپ خوف نہ کریں۔ اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنے گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ آج رات جب آپ کھڑے ہوں گے اور جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے اور دعا کریں گے خداوند آسمانی خدا کے، تو خدا جو پاکیزگی کا اور راست بازی کا خدا ہے، جو خدا وعدوں کا سچا ہے، جب آپ اس کے کلام پر ایمان لے کر آئیں گے اور آپ کھڑے ہوں گے اور اپنا ہاتھ بلند کریں گے، آسمان آپ کی طرف دیکھے گا، آسمان آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور جواب دے گا، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ دیکھیں 18ویں آیت کو دیکھیں، 18ویں آیت میں وہ ہم سے کہتا ہے، تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھے چھوا، اور وہ آیا اور آ کر اس نے مجھے چھوا۔ جب آپ وہاں پر رکیں گے اور آپ خداوند کے حضور دعا کریں گے اور آپ کو یقین ہوگا، خدا پر ایمان ہوگا، اور آپ کو یہ امید ہوگی خدا کی طرف سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ تجربہ آپ کو ملے اور آپ کو قوت ملے آپ کی زندگی میں، وہ کہتا ہے، تب ایک اور نے جس کی صورت آدمی کی سی تھی آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی، پاکیزگی کی تقویت، اس نے مجھے تقویت دی۔ اور آگے 19ویں آیت کو دیکھیں، 19ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور اس نے کہا، اے عزیز مرد خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو۔ اور خداوند آج تم سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو۔ جب آپ رکیں گے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے تو سلامتی آئے گی۔ جب آپ خدا کے خلاف لڑتے ہیں اور خدا کے کلام کے خلاف لڑتے ہیں اور آپ اپنی نجات کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور آپ مسیح کے خلاف لڑتے ہیں جو آیا تھا ہمیں چھڑانے کے لیے، اور آپ کے پاس سلامتی نہیں ہوگی اس طرح، آپ کو خدا کی کسی مکار کے اوپر خدا کی سلامتی نہیں ہے۔ لیکن جب لوگ مڑتے ہیں اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں خدا کے کلام کو، اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہیں کہ تمہاری سلامتی ہو۔ مجھے یاد ہے جب ہم یوگنڈا میں تھے، کیونکہ ہم ساؤتھ افریقہ سے زیمبیا اور ملاوی، اس سے پہلے کہ ہم یوگنڈا پہنچے، ہم یہ سب ہوتے ہوئے گئے، اور ساری چیزوں کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ میری آواز بالکل بیٹھ چکی تھی کہ میں صرف بڑبڑا رہا تھا۔ جب میں کلام سنا رہا تھا، میں نے کہا کہ جب تم ایمان لاؤ گے اور جب تم آج قبول کرو گے خداوند کو تو تم نجات پاؤ گے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میری آواز باہر نکلے، میری آواز بیٹھ چکی ہوئی تھی۔ اور ہمارا پاسٹر جو پہلے کلابا میں تھا، کلابا میں ہے، وہ پہلے یوگنڈا میں تھا، اور مجھے یاد ہے تو وہاں پر ایک ماں تھی، اور یہ ماں کا ایک بیٹا تھا جو بیٹی تھی، اور یہ لڑکی اس کا چھید جو ہے، اس کے پوشیدہ چھید جو ہے وہ کھلا ہوا نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ پیشاب اور ہر ایک چیز جو باہر نکلتی ہے اس کا چھید صحیح کھلا ہوا نہیں تھا۔ اور پھر جب ہم یوگنڈا میں پہنچے اور میں وہاں پر موجود تھا، میں نے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے خدا پر تو خداوند تمہاری دعا کا جواب دے گا۔ اور میں کوشش کر رہا تھا بولنے کی، اور بہت مشکل تھا میرے لیے۔ اور پھر میں نے کہا خداوند آج یہاں پر موجود ہے شفا دینے کے لیے ہر کسی کے لیے جو جہاں کہیں بھی ہے، اور اس آواز میں جب میں نے کہا کہ جو بھی تمہاری مشکل ہے، جو بھی تمہارا مسئلہ ہے، اپنا ایک ہاتھ بلند کریں، اور میں اپنی آواز باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو بیٹھ چکی ہوئی تھی، اور ہم نے دعا کی۔ اور جب ہم وہ گھر واپس گئے اور جب اگلے دن وہ صبح اٹھے تو خداوند نے اپنا آپریشن کر دیا تھا، اور وہ چھید جو پہلے وہاں پر موجود نہیں تھا، اب سب چیزیں کلیئر واضح ہو چکی تھیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکی، اور آج رات وہی قوت یہاں بھی موجود ہے۔ تخلیقی معجزہ تمہاری زندگیوں میں یسوع کے نام میں۔ اور ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ میں جب نبیبیا میں تھا تو وہاں پر ایک ماں تھی، دوبارہ اس ماں کی بات کر رہا ہوں جس کا بچہ پیدا ہوا تھا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کی زبان جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی تھی، اور وہ جہاں کہیں بھی بچے کو لے کر جاتے تھے ساری مکھیاں اس کے اوپر آتی تھی اور وہ مکھیوں کو بھگاتے تھے،
اور وہ بچہ جو ہے اس کو آپریشن کی ضرورت تھی اور وہ اسے ساؤتھ افریقہ لے کر گئے اور نمیبیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار تھی, سارے آپریشن کی معاوضہ جو دینے کے لیے تیار تھی, اور وہ ساؤتھ افریقہ میں گئے اور جب ڈاکٹروں نے اس بچے کا معائنہ کیا تو اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی کہ جو وہ دوبارہ اندر اپنے منہ میں واپس نہیں لے جا سکتا تھا, اور ڈاکٹروں نے, ساؤتھ افریقہ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, نہ ہم اسے کاٹ سکتے ہیں. وہ عورت وہاں پر روئی وہاں پر, اور پھر وہ واپس آ گئے نمیبیا میں. اور جب وہ وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے ہمارے اوورسیئر کو وہاں پر دیکھا نمیبیا میں, اور انہوں نے کہا مہربانی کرے, یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ ساری کہانی وہ جانتے تھے کیونکہ اخباروں میں اور ہر جگہ پہ وہ بات مشہور تھی, اور انہوں نے آ کر اوورسیئر کے سامنے درخواست کی, اور وہ اوورسیئر انہیں میرے پاس لے کر آئے تاکہ میں دعا کروں. اور اوورسیئر نے کہا کہ آپ وہاں پر لوگوں میں اجتماع میں ٹھہر جائیں اور خدا کی قوت تمہاری زندگی میں کام کرے گی, اور آج میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کی قوت تمہاری زندگی میں کام کرے گی. اور اس رات میں نے کہا کہ معجزہ تمہاری طرف آ رہا ہے, آپ بھی اپنا ایک ہاتھ وہاں پر رکھیں جب آپ کا مسئلہ ہے, دوسرے ہاتھ کو بلند کریں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. اور ہم نے کہا کہ یسوع کے نام میں ہر ایک معجزہ, ہر ایک شفا, ہر ایک رہائی جو تیرے لوگوں کو چاہیے انہیں عنایت کر اب بھی, اور دیکھیں. اور جب ہم نے آخری آمین کہا تو زور سے آپ بھی کہیں آخری آمین, ایک بار پھر کہیں. آسمان نے سنا, اور جب ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اس طرح سے تو وہ زبان واپس نارمل ہو چکی تھی, وہ زبان واپس چلی گئی اندر, اور ہر چیز ٹھیک ہو گئی. اور وہ ماں اور بچہ جو لے کر آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم پاسٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھتی, خدا کا ہاتھ کو میں نے دیکھا. آپ بھی آج خدا کے ہاتھ کو دیکھیں گے, کیونکہ وہ اس نے کہا ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے. آج رات آپ بھی شفا پاؤ گے. کیسے؟ تو یاد رکھیں, کلام کے وسیلہ سے جو بچاتا ہے, وہ کلام جو شفا بخشتا ہے, کلام کے وسیلہ سے پاکیزگی, کلام کے وسیلہ سے ہم ثابت قدم جب ہوتے ہیں, کلام کے وسیلہ سے ہم غالب آتے ہیں, کلام کے وسیلہ سے آسمانی ہاتھ ہماری زندگیوں کو چھوتا ہے. ہم تیسرے نقطے کی طرف دیکھیں گے, مخالف مسیح کی اپنی مرضی کے باوجود مقدسوں کے مسلسل کارنامے. اور اب اس باب کے اندر خداوند خدا نے ظاہر کیا ہے کہ جب مخالف مسیح آئے گا وہ فتح مند آدمی ہوگا, لیکن اپنی مرضی کا. دیکھیں دانیل 11 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے, لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا, یہ مخالف مسیح ہے, جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا. اس کی اپنی مرضی ہوگی. اور کوئی آدمی, جس کسی آدمی کے پاس اس طرح کی اپنی ذاتی مرضی ہے, اور جو کچھ بھی آپ تعلیم دے لیں, آپ جو کچھ بائبل میں سے ان کے سامنے پڑھ لیں, اور جو کچھ بھی دوسرے لوگ توبہ کر رہے ہیں, لیکن اس کی اپنی مرضی, اور اس نے اپنا ذہن تیار کیا ہوا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو نہیں مانے گا بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی کرے گا. اور یہ مخالف مسیح کی روح ہے. دیکھیں 16ویں آیت میں لکھا ہے, اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا, جو کچھ چاہے گا کرے گا. ذاتی مرضی اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا. یہ مخالف مسیح کی روح ہے. وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی. اور دیکھیں 36ویں آیت میں لکھا ہے, اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا, اپنی مرضی کے مطابق چلے گا. اور ان کے لیے, اور اس کے باوجود, اس مخالف مسیح کی مرضی کے باوجود اور اس کی ساری برائی, اور جب وہ کفر بکتا ہوگا, پھر بھی ہم کارنامے کریں گے. آپ کارنامے کرو گے. دیکھیں 32ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا. اگر آپ خوشامدی پسند کرتے ہیں تو آپ مخالف مسیح کے ہاتھ میں جلد گر جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں, وہ جو چنے ہوئے ہیں, وہ لوگ اس طرح سے انہیں چنتا ہے, اس طرح سے خوشامدی کے ذریعے تاکہ آپ کو سر بلند کرتا ہے, آپ کو بلند کرتا ہے, آپ کو اونچا اٹھاتا ہے تاکہ آپ کو نیچے گرائے.
यही अखीअब ने किया था और एजेबल ने किया था, जो नबूत के खिलाफ उन्होंने किया था कि उसे ऊंची जगह पर बिठाओ और सारे शहर को दिखाओ कि ये बड़ा आदमी है, ये खुशामदी है। और एजेबल और अखीअब उसे तबाह करना चाहते, उसे मारना चाहते थे नबूत को खुशामदी के जरिए से। और यही मुखालिफ मसीह करता है कि मजहबी रियाकार भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो लोग जो अपने खुदा को पहचानने वाले हैं तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। जो लोग अपने खुदा को पहचानते हैं कि वो शाफी है, जो जानते हैं कि उनका खुदा नजात दहिंदा, वो जानते हैं कि खुदावंद रिहाई देने वाला है, वो जो ये जानते हैं कि उनका खुदा बख्शने वाला और रिहा करने वाला है, जो जानते हैं कि उनका खुदा सब कुछ है, जो सारी दुनिया का खालिक है, वो अपने खुदा को पहचानते हैं कि जिसने ये कहा है कि मैं खुदा ला तब्दील हूं। वो लोग जो अपने खुदा को पहचानते हैं वो तकवीयत पाएंगे, आप तकवीयत पाएंगे। और यही चीज हमें तकवीयत बनाती है, ईमान में तकवीयत, उम्मीद में तकवीयत और खुदा को ढूंढने में तकवीयत। और जब आप इसी से आप आज मौजज़ा पाएंगे खुदा से, क्योंकि हम खुदा को पहचानेंगे और हम ये जानते हैं कि वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, और जो लोग खुदा को पहचानते हैं उन्हें भी नाकाम नहीं होने देता। और भले मुखालिफ मसीह की हुकूमत का उसका दौर ही क्यों नहीं, जो लोग खुदा को पहचानेंगे वो तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे, आप कुछ कर दिखाएंगे। और ये आज रात से ही शुरू होगा आपकी जिंदगी में। कहां है आप? वहां खुदावंद का शुक्र हो कि वो आपकी जिंदगी में से साबित करे यसू के नाम में। देखिए पहला यूहन्ना 4 बाब, और मैं उसकी 4थी आयत को पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 3री आयत। और जो कोई रूह यसू का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। ये मुखालिफ मसीह की रूह है जो रास्तबाजी के मुखालिफ है और खुदा के रस्ते के मुखालिफ है। अभी भी ये मुखालिफ मसीह की रूह है, अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन याद रखें भले वो लोग जो भले दुनिया को आलूदा कर रहे हैं, दुनिया को खराब कर रहे हैं खुशामदी से मुखालिफ मसीह के, लेकिन वो लोग जो खुदा को पहचानेंगे वो तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। देखिए अगली आयत में लिखा है, ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो। हम गालिब आ चुके हैं। मैं कहता हूं हम गालिब आ चुके हैं। हम शैतान पर गालिब आ चुके हैं, बदरूहों पर गालिब आ चुके हैं, हम गुनाहों पर गालिब आ चुके हैं, बीमारियों पर गालिब आ चुके हैं, क्योंकि तुम ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में मौजूद है। वो जो बड़ा है, जो अजीम है, वो हमारे अंदर है। वो अजीम बड़ा आपके साथ रहता है और आप गालिब बनेंगे। आज रात मैं गालिब हूं, आज रात हम गालिब होंगे मुसलसल, और आपकी जिंदगी के बाकी अय्याम में आप गालिब होंगे यसू के नाम में। देखिए 3 बाब को और उसकी 22वीं आयत, पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 22वीं आयत। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और जो कुछ हम मांगेंगे आज रात हम उसे हासिल करेंगे उससे। और ये है वो कारनामे, और जो भी मौजूदा आप चाहते हैं वो मैसर है। कोई भी शिफा आप चाहते हैं वो मैसर है, कोई भी रिहाई आप मांगते हैं वो मैसर है। और जो कुछ भी हम मांगते हैं हमें उसकी तरफ से मिलता है। कुव्वत आज आपकी तरफ आ रही है, और वो कुव्वत जो बचाती है, वो कुव्वत जो माफी दिलाती है, वो कुव्वत जो माफ करती है, वो कुव्वत जो आजाद करती है, आज रात वो आपकी नजात के लिए और आपकी आजादी की ये रात है, आपके छुटकारे की ये रात है, और आज वो आपकी तरफ आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? मैं कहता हूं वो आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। आप नजात चाहते हैं खुदा की तरफ से, आप जहां कहीं भी हैं तो अपने हाथ को बुलंद करें। जब आपने खुदा के कलाम को सुना है कि मैंने तेरा कलाम सुना है और अब मैं अपना दिल तेरी तरफ लगाता हूं और मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूं और मैं अब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता हूं कि वो मेरा नजात देता। आप जहां कहीं भी हो अपने हाथ को बुलंद करें और कहें कि मुझे नजात चाहिए। याद रखें वो अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों को छोड़ें। आप जहां कहीं भी हैं तो अपने हाथ को बुलंद रखें। जब आप अपने कदमों पर खड़े हुए जहां कहीं भी, यहाँ अल्फा लोकेशन में
اور جہاں کہیں بھی آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں سے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم مل کر دعا کریں گے۔ اے باپ، یسوع کے قوی نام میں ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، کیونکہ تو نے سب کو بلایا ہے، اور جب تو نے بلایا ہے سب کو نجات کے لیے یہاں پر، تاکہ وہ مسیح پر ایمان لائیں۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے دل کے اندر اور سارے شیطان کو چھوڑ کر مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر اور انہیں بچا یسوع کے نام میں، اور اسے ثابت کر ان کی معافی کو، اور ثابت کر ان کی صلح کو آسمان کے ساتھ، اور ثابت کر کے ان کے دلوں میں نجات ہے، اور انہیں وہ قوت بخش کہ وہ واپس جا کر دوبارہ گناہ نہ کرے۔ شکریہ خداوند جواب دینے کے لیے، یسوع کے نام میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ اپنے ایک ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرے ہاتھ کو وہاں رکھیں جہاں آپ کو مسئلہ ہے، اور آپ کا ذہن جو ہے، آپ کا دل، آپ کا ایمان، آپ کا بھروسہ، آپ کا یقین خدا پر مرکوز ہو، اور ابھی وہ وہاں پر موجود ہے۔ اے باپ، یسوع کے قوی نام میں، اے قوت والے، اختیار والے خدا، محبت کرنے والے خدا، اور وہ خدا جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، ہم تیرے سامنے آئے ہیں ہر ایک کے بہاف میں، ہر ایک بھائی، ہر ایک بہن، جتنے لوگ یہاں پر الفا لوکیشن میں اور ہر جگہ پر، اے خدا ہر کسی کو چھو یسوع کے نام میں، ان کی اندھی آنکھوں کو چھو۔ اندھی آنکھیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دیکھنے لگو واضح طور پر یسوع کے نام میں۔ ان کے کان انہیں چھو، انہیں شفا بخش یسوع کے نام میں۔ کوئی بھی سوزش وہاں پر اگر موجود ہے، اور جہاں بھی سوزش ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند وہاں پر چھوئے اپنی طاقت کے ساتھ، اور وہ سوزش باہر نکلے یسوع کے نام میں۔ سانس کا مسئلہ شفا پائے یسوع کے نام میں، اور میں دعا کرتا ہوں اے خداوند کوئی بھی جو ان کا اندرونی مسئلہ ہے، کینسر، السر اور جو کچھ بھی ہے، میں دعا کرتا ہوں خداوند ابھی انہیں چھوئے۔ شکریہ خداوند جواب دینے کے لیے، یسوع کے نام میں ہم دعا مانتے ہیں۔